بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. پہلے دیکھا تھا کہ بازار میں سب بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا کہ بازار میں سب بکتے ہیں، اب کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ خدا کی قسم مرد کی قیمت ہے کم، مرد بکتے نہیں، بکتے ہیں مٹی کے دم. محترم دوستوں، بزرگوں اور حاضرین محفل اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے لیے نہایت و سعادت کا موقع ہے کہ میں آپ جیسی مقدس شخصیت اور بزرگان دین نے اس نمائش اسٹیج پر چند منٹ تک کوشش کا موقع عنایت فرمایا ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو کھول دے. نوجوان اسلام آج ہمارے معاشرے کو جہل ذلت اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. مسلمانوں کے اعمال و عقائد اور مسلمانوں کے اعمال و عقائد کو برباد کر دیا ہے. مسلمانوں کی بنیادی زندگی کو متزلزل کر دیا ہے. مسلمانوں کے اصل حیات کو ختم کر دیا ہے. جہل معاشرے کے لیے ایک ایسا ناسور اور قاتل زہر ہے جس نے مسلمانوں کے ایمانی جوش کو ولولہ اور مذہبی حرارت کو گرمی کو فکری سست گزار اور عظمت رفتہ کو اسکار رفتہ بنا دیا ہے. اسلامی حدود سے باہر نکل کر اسلامی خیموں کو زمین بوس کر دیا ہے اور ان معصوم دوشیزاؤں کے ارمان، دلی آرزو و تمنا کو آراموا سے بدل کر ان نازک کلیوں کے عیش و عشرت، آرام و راحت اور بے دینی کو سکون و خام کر دیا ہے. ان کی زندگی کو پامال کر دیا ہے. ان کے حامی جبر و تشدد کی خاطر جاری حاکم کر دی ہے. ان کے والدین نے لوگوں کو سامنے احتیاط کرنے، ہاتھ پھیلانے، سرمنامانی کا اعتراف کرنے اور اپنی ذلت و کمزوری کو غربت کے حیات میں مجبور کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے جہیز فرض نہ واجب نہ کوئی سنت ہے، جہیز فرض نہ واجب نہ کوئی سنت ہے، جہیز نام پہ سنت کی رسم کی درد ہے. برادران اسلام آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے عنوان سے سنت رسول کا جھنڈا لہرا کر قرآن و احادیث کے پیچھے ننگا ناچا جا رہا ہے، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہے اور معصوم خواتین کی عظمت و تقدس کو سپرد و خاک کیا جا رہا ہے اور وہاں لوگوں جیسے نوجوانوں کو غائب اپنی کی قیمت میں نیلام کیا جا رہا ہے. ان قریبہ سے بات اشباح کو دیکھ کر دوشیزہ بانی حیات کی آہٹ آسمان سے ٹکرا رہی ہے اور فضا میں محلول ہو رہی ہے اور وہ چیخ چیخ کر مطالبہ کرنے والوں کو زنجیریں پہنانے اور ذلت کے اندارے برسانے کی دعا کر رہی ہے. شاعر کہتا ہے سولی پر چڑھی اور مذہب بدلا اتنی ہماری بہنوں نے، سولی پر چڑھی اور مذہب بدلا اتنی ہماری بہنوں نے، دنیا سے کہتی ہے شادی کو شادی کی بربادی ہے. جہیز انسان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. جہیز نصف نازک کی حیات افتعال کے لیے سب قاتل ہے. جہیز مسلم ماں باپ کے لیے مستقل درد سر ہے. جہیز سماج کا نازک قلم ہے. جہیز اسلامی معاشرے کے لیے واضح سمون ہے. جہیز بہت بڑی لعنت ہے. محترم دوستوں، اس پتھر بزرگوار کا آنسو کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے ملک والدہ کو کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی ابھی اس گھر میں مت آنا، اس لیے کہ تیرے جہیز کے لیے تم نے گھر فروخت کر دیا ہے. 15 دن کے اندر یہ جان عزیز بھکاری مانگتے ہوئے تجھے دکھے گا. اور جب دستے جگر کی لاش ملی تو کہا اب آیا یاد ہے آرام کیا اسلام مرادی میں، اب آیا یاد ہے آرام کیا اسلام مرادی میں، کفن دینا مجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں. اس بچی کی پیدائش پر جو خوشی میسر آئی تھی اس کا قدیم مٹی دینے سے ادا کر دیا گیا. کتنے مخلص ماں باپ ملیں گے آپ کو جو اپنی بیٹی کو لال جوڑا نہیں پہنا سکے، سفید چادر میں دفن کر دینے پر مجبور ہو گئے. اور جو بچی کی شادی کے بیاہ کے لیے خواہش مند تھے عربی اٹھانے پر مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ عنہ رسول والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی
جہیز نہیں دیا بلکہ اللہ زندگی گزارنے کے لیے سب سامان دیے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹی سرکار دو جہاں کی ہے اور بیٹا شہر خدا ہے, بیٹی سید النساء اہل جنہ ہے اور بیٹا علی بن اللہ وجہ ہے, بیٹی بطول صابرہ ہے اور بیٹا حیدر کرار ہے, بیٹی جنت کی سردار ہے اور بیٹا دنیا کا خلیفہ ہے. اور اس کے باوجود سالہ رسول شہر خدا حضرت علی بن اللہ وجہ کے گھر جانا ہے اور سامان وہ ایک مشکلہ ایک عطیہ اور دو ہے. جہیز نے مسلمانوں کو ایسا رسا کہ قیامت تک کے سدھار دیا ہے. جہیز نے اتنے گھروں میں معمولی حال پیدا کر دیا ہے اور والدین کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہے. آخر وہ دن کون سا ہوگا جب امت مسلمہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر آئے گی اور ثبوت کا فرائض ادا کرے گی. وہ تعلیمات پرستار ہے, وہ تعلیمات قرآنی پر عمل پیدا ہے اور اس نبی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گی. آگے بڑھیے اور ہمت مظاہرہ کرتے ہوئے خالص اسلام کی تشکیل میں اپنا اہم رول ادا کیجیے. بس انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلیمات کی روح سے امانت بھی بدل دے. آمین آمین. اور اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یہ کوڑ دل کی بیماری عام ہے بستی بستی میں, یہ کوڑ دل کی بیماری عام ہے بستی بستی میں.